مطالعے پاکستان کے نام پر ایک کنفیوزڈ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، ایک کنفیوزڈ تاریخ پڑھائی جاتی ہے. 56-57 ملک ہیں OIC کے. OIC جی. یہ کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کرتے جس طرح سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. پاکستان کیا اسی بنیاد پہ بنا تھا سر؟ پنجابی جو ہے وہ ہزاروں سال سے پنجابی تھا جی. جو سندھی ہے وہ ہزاروں سال سے سندھی تھا، جو پشتون ہے وہ ہزاروں سال سے پشتون تھا. بلوچ، اس کا بلوچ ہونا میرے پاکستانی ہونے سے متصادم نہیں ہے. نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. قوم کے وسیع تر مفاد میں بعض لفظ استعمال ہوتے ہیں. قرآن کی آیتیں نعوذ باللہ من ذالک استعمال ہوتی ہیں، حدیثیں استعمال ہوتی ہیں، قائد کے اقوال ظلم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ جو 22 جلدوں میں آپ ایک لغت دیکھتے ہیں ڈکشنری بورڈ کی، اس کے ابتدائی لوگوں میں کام تو بابا اردو مولوی عبدالحق نے شروع کیا تھا، اور شان الحق حقی صاحب اس کے گویا منتظم ہوئے، اور وقتاً فوقتاً لوگ اس میں آتے گئے. تو وہاں ان کو بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. اب وہ اس میں جیسے دفتروں میں ہوتا ہے حقوق کی، یعنی جو صاحب کا مزاج، ان کی آزادانہ روش اور ہماری بیوروکریسی کا ایک مزاج، گویا ایک طرح سے وہ ان کو راست نہیں آیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہاں سے علیحدہ ہو گئے. دوسری بات یہ کہ کراچی کی فضا تھی، اور ان کو یہاں اپنے لیے اچھا پھر وہ بعض باتیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جس مسئلے پر جو ان کی رائے ہوتی تھی وہ بے باکانہ بیان کر دیا کرتے. اچھا ظاہر ہے کہ وہ رائے ہر زمانے میں ایک تنازع پیدا کرتی تھی. یعنی موٹے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں کہ اہل تشیع میں جو صاحب بہت مقبول تھے جی، اور ان کے مرثیے بہت پڑھے جاتے تھے، اور سب ان کی بڑی آؤ بھگت تھی. اور لکھنؤ میں نوابین کا زمانہ تھا، اور ابھی بھی وہ لوگ، یعنی حالات ان کے خراب ہو گئے تھے، مگر خراب ہوتے ہوتے بھی جی، یعنی کچھ تو تھا نا اثر و رسوخ. اچھا سر، انہوں نے فلم کے لیے بھی لکھا. آگ کا دریا ایک فلم تھی ہمایوں مرزا صاحب کی. جی میں نے جی، اور اس میں انہوں نے جو گیت آج تک وہ جو ہے اس کی دھن بھی بہت زبردست تھی، اور شاعری بھی بہت کمال کی تھی کہ اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں. جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا تھا وہی مور اور لیس ویسے کا ویسا ان کی نظمیں پرانی بھی استعمال ہوئیں، اور اسی کو انہوں نے استعمال کیا. ہم تجھے آگ کا دریا نہیں بننے دیں گے، ظلم و نفرت کا تماشا نہیں بننے دیں گے. تجھ کو پالیں گے، تجھ کو پالیں گے، تجھ کو پالیں گے محبت کے گلستانوں میں. اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے، جوش ہے ایمانوں میں. اچھا وہ جوڑ صاحب کا تو کوئی ان کا کوئی ثانی تھوڑی تھا. ان کی قدرت، ان کی دسترس، یعنی جو بھی بالکل، یعنی جو ان کا جتنا لکھا ہے انہوں نے، انہیں جتنا تو سنبھل نہیں سکتا. جی، رومانوی غزلیں ان کی، نظمیں ان کی، اور انقلابی نظمیں ان کی، اور ان کے مرثیے، یعنی اور ان کی نثر. اور ہمارے دوست ہلال نقوی نے ان کا سارا سامان جو ہے وہ یکجا کر دیا ہے، اور ابھی اسی مہینے انشاءاللہ ان کی کتاب ہے محمل و جرس، جو پہلے یعنی ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی. ان کے گھر والوں کے پاس تھی، جو انہوں نے پہلے شاید روک رکھی تھی، اب وہ فراہم کیے تو وہ
حوری نورانی ہماری بہن جو مکتبہ دانیال والی ہیں وہ شائع کر رہی ہیں. عدیل زیدی صاحب ایک ہمارے دوست ہیں جو ہیوسٹن میں رہتے ہیں, انہوں نے اس کی اشاعت کا بندوبست کیا ہے. اور کراچی میں ایک بہت بڑی عمارت تعمیر ہوئی ہے جوش صاحب کے نام سے, ایوان جوش, اور ان کے ایک چاہنے والے ہیں, اقبال حیدر نام ہے ان کا, وہ کینیڈا میں رہتے ہیں, انہوں نے اس کو تعمیر کرایا ہے. اس کا بھی افتتاح جو ہے وہ 5 دسمبر کو ہو رہا ہے. 5 دسمبر. جی ہاں. کتاب کا افتتاح تو نومبر میں ہو رہا ہے, لیکن جو عمارت ہے اس کا افتتاح 5 دسمبر کو ہو رہا ہے. تو یعنی یہ ان کی, پھر میرے علم میں ہے کہ یہ ہمارے ہلال نقوی نے 3 جلدوں میں نہایت خوبصورت کلیات جوش شائع کیے, اور اس میں ان کے مرثیے, ان کی نثر, ان کے خطوط, سب چیزیں شامل کی ہیں. تو ظاہر ہے کہ شاعر جو ہے وہ اس کا جو بڑے شاعر ہوتے ہیں, یعنی ان کا یہ فیصلہ کرنا, وہ ان کا فیصلہ ہوتا رہتا ہے. فیصلہ تو ان کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا کہ وہ بہت بڑے شاعر ہیں. اب یہ آنے والی نسلیں ان کو کیسے پڑھتی ہیں, ان کو کیسے قبول کرتی ہیں, کیسے ان کو بڑھاتی ہیں, یہ وقت بتائے گا. اور کون سی چیزیں رہ جائیں گی, یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ذوق میں تبدیلی ہوتی ہے, ترجیحات میں تبدیلی ہوتی ہے. وہی شاعر باقی رہے گا جو اپنے زمانے کے سوالوں کے جواب فراہم کرے گا. اچھا سر, طنز اور مزاح کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے, اور آج کل تو مزہ نہیں رہا, کچھ اور ہی ہو رہا ہے. ایک شو ہوا تھا سر آج سے کئی سال پہلے, اس میں آپ نے صدارت میں آپ تھے, اور فلم اسٹار لہری بھائی. لہری صاحب آداب بجا لاتی ہوں. بجائیے. Where were you born, لہری صاحب؟ انڈیا. تو یہ بتائیں کہ آپ نے تقریباً 30-35 سال انڈسٹری میں گزارے, آپ کی کوئی اولاد فلم لائن کی طرف نہیں آئی؟ جی نہیں, فلم لائن کی طرف سے کوئی اولاد نہیں آئی. ہیرو بننے میں ایک اور بہت اچھی بات ہوتی ہے, آپ کے ساتھ محمد علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتائیں گے ہر فلم میں ایک نئی ہیروئن ملتی ہے. صاحب یہ تو محمد علی صاحب نے اپنے پاس بٹھا لیا ہے, مہربانی ان کی. خصوصی خطاب کے لیے دعوت دوں گی جناب افتخار عارف صاحب کو بھی تشریف لائیں. اداکاری کے شعبے سے جتنی نوجوان نسل کی نمائندگی میں سمجھتا ہوں اس تقریب میں ہو رہی ہے, کم دیکھنے میں اور جگہوں پر آتی ہے. یہ نوجوان, اس تقریب کا اہتمام بھی ایک نوجوان نے کیا ہے. عدنان نے ایک بات کہی تھیٹر کے اور فلم کے اور پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے کہ ہمارے پاس کوئی اکیڈمی نہیں ہے, اور اکیڈمی جب نہیں ہوتی پرفارمنگ آرٹس کی تو جو بڑے اداکار, بڑے موسیقار, بڑے گلوکار یہ ہوتے ہیں, یہی ہمارے لیے تربیت کا وہ ادارہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے کام ہوتا ہے. میں ایک بات آپ سے عرض کر کے اجازت چاہوں. 125 کے قریب وہ لوگ تھے کہ جن کو اعزاز سے سال یوم پاکستان کے موقع پہ نوازا گیا تھا, اور بلا شبہ تمام لوگ وہ تھے کہ جنہیں ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اعزازات دیے گئے تھے. میں بھی حاضر تھا. تو جب لہری بھائی کی باری آئی اور جب ان کا نام کا اعلان کیا گیا تو آپ یقین جانیے گا وہ تالیاں, سب سے زیادہ تالیاں
جس نام پر بجیں وہ لہری صاحب کا نام تھا، اور وہ تالیوں کی گونج مجھے ابھی تک سنائی دے رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی وہ تالیاں سنائی دے رہی ہوں گی۔ لہری نے جس زمانے میں مزاحیہ اداکاری کا کام کیا ہے اور نام کمایا ہے، وہ مشکل زمانہ تھا، مگر اس کے باوجود تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ انہوں نے اپنے اداکاری کے معیار کو برقرار رکھا۔ وہ صرف ایک مزاحیہ اداکار نہیں، ایک بہت بڑے اداکار ہیں جو اپنے تنوع کے سبب ہماری فلمی زندگی کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ ان کے استاد جو ہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب، اس تقریب میں انہوں نے یہ اقرار بھی کیا تھا کہ میں ان کے مزاح کو پڑھ کر پھر میں یہ مزاح فلم کے لیے کرتا ہوں۔ تو آپ لہری بھائی کے لیے آپ کیا؟ دیکھیے، میں تو کوئی زیادہ فلم کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، اور فلمیں میں نے زیادہ دیکھی نہیں ہیں، مگر جہاں تک لہری صاحب کا تعلق ہے، ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ جو مشتاق احمد یوسفی تو اردو کے سب سے بڑے مزاح نگار ہیں، جی جی، اور مجھے ان سے نیاز مندی کا شرف حاصل رہا، تو میں بلا شبہ، ہم بہت بڑے بڑے مزاح نگار تھے، شفیق الرحمان اور پسرس بخاری اور خالد اختر اور ضمیر جعفری اور کرنل محمد خان اور ابن نشا اور ابراہیم جلیس وغیرہ، مگر جو یوسفی صاحب تھے وہ ایک بہت ہی مختلف اور بہت ہی میں ان کو بہت اوپر ریٹ کرتا ہوں، اور بہت بڑے مزاح نگار بھی تھے، ادیب بھی بہت بڑے تھے۔ مزاح تو ایک صنف تھی جس میں وہ لکھتے تھے بیسیکلی، تو وہ ایک پروز رائٹر تھے، اور پروز رائٹر کوئی بھی دوسرا آدمی ان کے برابر کا نہیں ہے اپنے زمانے میں۔ لہری صاحب کو میں نے دیکھا ٹی وی فلموں میں نے دیکھا ان کو بہت دفعہ، اور ان کی فلمیں میں نے دیکھی، 2-4 شوز میں وہ ٹی وی پہ تشریف لاتے تھے، تو میں نے ان کو دیکھا دور سے۔ جی جی، مجھے کوئی ان سے نیاز مندی نہیں حاصل ہوئی۔ ایک بہت شائستہ اور بہت ہی، میں نے کبھی ان کو مبتذل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کے ہاں کوئی ہلکی بات، کوئی جسے ہم کہتے ہیں نا چھچھوری بات، جی جی جی، ایسی کوئی جی، نہ ان کے یعنی مینرزم جسے ہم اس میں کہتے ہیں، جی، ایکٹنگ کی زبان میں ان کا جو مینرزم تھا، جو ان کا پرسونا تھا، وہ اچھے فقرے، اچھے، اور جو اب یہ ایک ٹیکنیکل لفظ ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو مزاح نگار ہے اس میں اگر سینس آف ٹائمنگ نہیں ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، لہری صاحب سینس آف ٹائمنگ سے واقف تھے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو مینیج کرتے تھے اور کیری کرتے تھے، تو جو دوسرے نالائق ایکٹر ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کو سنبھالتے تھے، جو اچھل کود میں سے بہت جی اس کو وہ، تو میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ اور کوئی پاکستان نہیں، ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں بھی اور پاکستان کی فلم انڈسٹری میں بھی میں نام نہیں لیتا، بعض لوگوں کو ناگوار گزر سکتا ہے، ہندوستان کے جو مزاح کرنے والے تھے، کوئی بھی آدمی، اور نہ پاکستان کا، نہ ان سے پہلے کوئی ویسا ایکٹر تھا، نہ بعد میں۔ جی جی جی، بالکل، یقیناً۔ اچھا سر، محمد علی صاحب جو ہیں، ایک ان کا دور گزرا ہے، وہ مطلب کاسٹیوم فلمیں بھی کی انہوں نے، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے۔ آپ کا ان کے ساتھ کوئی واقعہ، کوئی ان کے ساتھ کوئی؟ جی، میرے تو بڑے تھے وہ کوئی، اور میں جب آیا ہوں اور ریڈیو سے وابستہ ہوا ہوں، تو وہ ریڈیو چھوڑ کر حیدرآباد جا چکے تھے، اور حیدرآباد سے لاہور چلے گئے، تو میری ان سے ملاقاتیں اور حیثیت سے ہوتی تھیں، اور وہ مرثیہ ہر سال پڑھتے تھے۔ جی جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ
بخاری صاحب کے انداز میں جو 2-3-4 آدمی مرثیہ پڑھتے تھے، میں ان میں سے کسی کے مرثیہ پڑھنے کا قائل نہیں تھا. جی. تو یعنی جیسے طارق عزیز صاحب مرثیہ پڑھتے تھے یا بھائی پڑھتے تھے مرثیہ، اچھا پڑھتے تھے، آواز تو بہت ہی اچھی تھی، اور آواز بہت اچھی، اور ان کے سامنے ماڈل بھی بہت اچھا تھا. اے بار خدا خلق اطہر بسدارے، گردوں سے صدائے کہ اے فخر خلائق، رتبہ ہے تیرا صبر میں ایوب سے پایا، تا تیرے سوا کوئی نہ اس کام کے لائق، اے شوق ہمارا تجھے ہم ہے تیرے شائق، باقی فقط ایک مرحلہ خنجر کی ہے، بس وصل کا معشوق کے ہم گام قریب. مگر جب آپ کسی کو سامنے رکھ کر مرثیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ زیادہ یاد آتا ہے جس کو آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی. مثلا آپ دلیپ کمار کی طرح سے بات کریں فرض کیجئے تو ہم جی وہ پھر وہ اسٹائل بن جاتا ہے وہ کوئی. مگر محمد علی صاحب آدمی بہت بڑے تھے. جی. مجھے یاد ہے آخر دنوں میں بھابھی اور زیبا بھابھی اور وہ، ہم تو ان کو بھائی کہتے تھے. جی. ہمارے کیونکہ حمایت بھائی جو تھے نا، ان کو حمایت بھائی ہم کہتے تھے. جی. اور وہ حمایت بھائی بہت دوستوں میں تھے. جی. جی ہاں. جی ہاں. اور وہ حیدرآباد کا ساتھ تھا ان کا. جی ہاں. بہت. اور تو آخر دنوں میں جب یہ دیار نور میں تیرہ شبوں کا ساتھی وہ جی. نشر ہوئی تو اس میں بھائی اور زیبا بھی ساتھ تھے. جی. اور انہوں نے کہا کہ میری پسند کی ایک غزل آج میڈم گائیں گی. جی. اور وہی غزل تھی تو مجھے بہت اچھا بھی بہت لگا. ظاہر ہے جی. کہ یعنی وہ بہت بڑے ایکٹر تو وہ، یعنی مطلب کوئی ہندوستان میں بھی یعنی کوئی میچ ان کا شاید دلیپ کمار صاحب ہی ہوں تو ہوں، اور تو کوئی آدمی ہندوستان میں بھی ان کے برابر کا نہیں تھا. سر ان کا لقب ہی شہنشاہ جذبات پڑ گیا تھا. اب شہنشاہ جذبات وغیرہ کا تو میں نہیں جانتا، مگر یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں بلبل ہندوستان اور بلبل پاکستان وغیرہ جوڑ صاحب بھی دیتے رہتے تھے، یہ بہت جی لقب، یہ سب یہ ہماری جو فلمی باتیں ہیں. جی. کہا کہ شہنشاہ جذبات سبھی جو اچھے ایکٹر ہوتے ہیں وہ سبھی، اب مثلا شہنشاہ جذبات تو کوئی خیر یعنی میں اچھا صاحب ایک سوال جو ہے نا سر، میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. سر آپ نے اپنی زندگی میں عشق کیا، اور اگر کیا تو کیا وہ کامیاب رہا یا ناکام رہا یا نہیں کیا؟ نہیں، عشق تو میں نے کیا ہی کوئی نہیں. یہ بالکل، یہ تو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے زندگی میں کوئی عشق نہیں کیا، اور میرے بس کا کام نہیں تھا. یہ تو بڑا، یہ تو اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے. کوئی مجھے تو زندگی اتنی مشکل تھی اور اس میں ایک جگہ بنانی بہت مشکل کام ہے. اور اب میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں. جی. کوئی ایک خاتون یا کوئی ایک شخص کیا زندگی میں اتنا اہم ہو سکتا ہے جس کے سبب زندگی کے سارے اور رشتے ناتے سب بھلا دیے جائیں اور فراموش کر دیے؟ یعنی میں نے نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں ٹی وی ریڈیو میں تھا، میں شاعری کرتا تھا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے لوگ اچھے نہیں لگتے ہوں گے. میں نے کئی دفعہ ٹی وی پہ کہا، لوگوں کو ناگوار بھی گزرتا ہوگا کہ میں جب بھی کوئی اچھی شکل مجھے نظر آتی ہے تو میرے اندر تتلیاں اڑنے لگتی ہیں. جی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وغیرہ وغیرہ. دوسری بات یہ کہ میری ذمہ داریاں ہیں، میرے جیسے اب تو نہیں ہیں، مگر میری والدہ تھیں، میرے والد تھے، میری
بہنیں تھیں، میری بچے تھے، اور میرے دوست احباب، یہ سب ہمارے رشتے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں. ان سب کی قیمت پر کوئی، یعنی میں نے نہیں کیا، ممکن ہے جو لوگ کرتے ہوں ان کو وہ راس آتا ہو، راس آیا ہو یا نہ آیا ہو سر، مطلب وہ جانے ان کا کام جانے. اچھا سر، کوئی ایسی بات جو ایک آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو اور وہ پورا نہ ہوا ہو، کبھی ایسا مطلب؟ نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. میں تو یہ بات کہتا بھی ہوں اور آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکر گزار بندوں کے طور پر اگر معاف فرما دے، جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، اس سے صرف نظر کرے، اور وہ کر دے گا. مجھے تو یہ یقین ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ آخر وقت تک توبہ کے قبول کرنے والے ہیں. تو میں تو اس یقین پہ زندہ رہتا ہوں، یعنی زندہ ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے. اور رہا خواب، تو کوئی، یعنی میں نے مثلا کبھی بھی یہ خواب نہیں دیکھا کہ سامنے والا جو پلاٹ ہے یہ مجھے مل جائے. میں نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا کہ میں جو ہے وہ میں لندن میں کام کرتا تھا، میری بہت تنخواہ تھی. اچھا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اتنی تنخواہ تھی میرے پاس. لندن میں ابھی میں اپنی 30s میں تھا کہ مجھ کو مرسیڈیز دفتر کی طرف سے مہیا کی گئی تھی، مگر آپ یقین کریں گے کہ مجھ کو ڈرائیونگ نہیں آتی. مجھے اکیڈمی میں اور مقتدرہ میں اور ECO میں 4-5 گاڑیاں میری ثوابدید پہ ہوتی تھیں، میں نے کبھی خواہش نہیں کی. مجھ کو کسی جگہ سے اور سے کچھ پیسے مل گئے، میں نے اس میں کچھ پیسے ملا کر میں نے ایک گاڑی خرید لی تھی، وگرنہ مجھے گاڑی کی بھی کوئی حاجت نہیں تھی. 2 مجھ کو شوق ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور انہوں نے وہ دعا پوری کی. کتابیں خرید کے پڑھتا ہوں، یعنی مجھے ملتی بھی ہیں تحفے میں بھی، مگر اب یہ انگریزی کی کتابیں، یہ جو فارسی کی کتابیں ہیں، یہ جو ہندی کی کتابیں ہیں، یہ تو خریدنی ہوتی ہیں. اس طرف کتابیں رکھی ہوئی دینی کتابیں ہیں، یہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں. تو بس اللہ سے اتنی دعا کر. اچھا، لباس کے لیے مجھ کو، میں نے ہمیشہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کرم فرمایا، میں نے اچھا لباس پہنا، میں نے بہت اچھے سوٹ پہنے، ماشاءاللہ، میں نے بہت اچھے جوتے پہنے وغیرہ وغیرہ. کتابیں بہت اچھی خریدی. اس کا ایک شوق تھا. باقی آپ مثلا، اب آپ سے میں کیا عرض کروں، جب میں جس دن کتاب اچھی آ جاتی ہے تو میں اپنی پسند کا کھانا کہتا ہوں کہ وہ میں ایک کھانا کھاتا ہوں. سر کیا پسند کا کیا کھانا؟ کوئی جیسے مثلا مجھے کوئی سے بھی کباب ہو، یہ اسی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ افتخار عارف جو ہے یہ صرف کباب کھاتا ہے، اور کوئی سے بھی کباب ہو، اور انہوں نے کبابوں کو فہرست دی. میں جناب والا نہاتا دھوتا ہوں، میں خوشبو لگاتا ہوں، اہتمام سے کتاب پڑھتا ہوں، اور خوشبو لگا کے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سویرے کپڑے بدلتے ہیں، میں رات کو سونے سے پیشتر کپڑے بدلتا ہوں. میں اچھی غزل کہہ لوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ مجھے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. ابھی جیسے میں نے کوئی کتاب منگوائی، اب وہ کتاب آ گئی باہر سے، ہے نہیں، اب میں کچھ بھی کر رہا ہوں گا، میں سب چھوڑ چھاڑ کر اور اپنے آدمی کو کہوں گا کہ ذرا میرے لیے ایک شلوار قمیص نکال دے. میں اپنے غسل خانے میں جاؤں گا، نہاؤں گا، کپڑے بدلوں گا، خوشبو لگاؤں گا، اور یہاں آ کر اس والی صوفے پہ لیٹ جاؤں گا، یہاں پڑھوں گا، تھک جاؤں گا، ماشاءاللہ، اندر چلا جاؤں گا، اور اندر چلا جاؤں گا، لیٹ جاؤں گا. یعنی جب تک وہ کتاب جو میری پسند کی ہے وہ میں ختم نہیں کر لوں گا. اچھا، کتاب، یہ سب کتابیں میں نے پڑھی تھوڑی ہوئی ہیں،
لیکن میں سب کتابوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے. یعنی یہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس لیے کہ یہ کتابیں یہاں ہیں اس لیے کہ میں کسی وقت اس کو پڑھوں گا، یا میں نے اس کو جیسے کوئی چیز اب میں نے بیٹے دیکھنا ہے کوئی ایک بات، اس کے لیے اب جیسے یہاں غالب کی فارسی شاعری کے فرض کیجئے 5 ایڈیشن اس میں رکھے ہوئے ہیں. تو اب ہر ایڈیشن کے بارے میں پوری ایک پڑھ لیں گے تو آپ کو باقی سب دیکھنے کی ضرورت ہے. وہاں اقبال پر اتنی کتابیں رکھی ہیں، سب کتابیں میں نے نہیں دیکھی ہوں گی. اچھا اب میں اپنے سونے کمرے میں ہوتا ہوں، اب جیسے رات کو میرا جی چاہا میں وہاں سے چلتا ہوا یہاں آتا ہوں. جو ہمارے رفیق جو مجھے کام کرتے ہیں گھر کے وہ اپنے کمروں میں جا چکے ہوتے ہیں، تو اب میں اکیلا ہوتا ہوں. تو میں کوئی لفظ بھول رہا ہوں، کوئی شعر بھول رہا ہوں، کوئی واقعہ بھول رہا ہوں. اچھا ظاہر ہے کہ وہ سب یہی ہے، یہ دنیا سر آپ کی نہیں مطلب جو بات میں سوچ رہا ہوں وہ میں نے انہی کتابوں میں کہیں پڑھی ہوگی نہیں. مثلا فرض کیجئے کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک بات مجھے یاد آئی کہ بھئی شاعر جو ہے وہ اس نے کہا کہ جو میں ہوں وہی میری شاعری ہے. اب یہ بات فرض کیجئے نرودہ نے کہی. تو اب نرودہ کی جتنی چیزیں ہیں وہ یہ چیز میں نے یہیں رکھی ہوئی چیزوں میں کہیں پڑھی ہوگی. تو اب میں ادھر تلاش کہ گیبریل گارسیا مارکیز نے کہا کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. میں زندہ اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ میں لکھنا چاہتا ہوں، اور لکھنا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. اچھا اب یہ بات انہوں نے کہی ہے، اب کہاں کہی ہے؟ اب یہ یہاں کہیں کہی ہے نا. اقبال کا ایک مصرع ہی میں بھول رہا ہوں کدھر ہے. اب میں یہاں فارسی کا کوئی مصرع ہے، کون سی کلیات میں ہے، کون سی کتاب میں ہے، کون سی نظم ہے، مصرع یاد آیا آپ کو؟ دوسرا مصرع بالکل سامنے کا مصرع یاد نہیں آتا، ادھر آ جاتے ہیں. بہت سی کہ جیسے پیچھے کتابیں رکھی ہوئی ہیں کہ نہج البلاغہ میں یہ کوٹ ہے، یہ قرآن حکیم کی یہ نقل ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں واقعہ جو ہے یہ ایسے. تو ادھر سیرت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو آپ آتے تو کتاب جو ہے وہ میرے لیے ایک پناہ گاہ بھی ہے اور ایک تشفی بھی ہے. یہ میرے لیے بدل ہے ہر چیز کا. اور بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اس میں مجھے پناہ دی اور اس کو میرے لیے امان کی جگہ بنائی. اور سر یہ کہیں یہ وہی خواب تو نہیں ہے جو آپ نے؟ نہیں دیکھیے خواب تو میں نے ایک ہی خواب تھا جو ایک زمانے میں دیکھتا تھا، مگر پھر میں نے وہ خواب بھول گیا، مجھے پھر کبھی وہ خواب نہیں آیا. میں ایک خواب نوجوانی میں دیکھا کرتا تھا کہ ایک پرچہ آیا ہے اور جیسے پرچہ آیا اب میں نے پرچہ دیکھا تو میں نشان لگاتا ہوں 1 2 3 4 5 5 سوالوں کو جواب دینے ہوتے تھے کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں. یہ جواب دینا ہے. یہ میں اس اعتبار سے جواب دوں گا، یعنی کاپی دوں گا. پہلا صفحہ 6 صفحے 6 صفحے 5 صفحے 5 صفحے 4 صفحے 5 سوال ایسے کرتا تھا. میں نے ڈیوائز کیا ہوا تھا. اب میں خواب یہ دیکھتا تھا کہ ابھی میں نے 3 سوال کیے ہیں، مجھ سے کاپی چھین لی گئی. ٹائم ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. تو یہ بالکل اس کی تعبیر کے لیے کسی معبر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. مقصد یہ تھا کہ زندگی جو ہے وہ بعض اوقات پورے سوالوں کے جواب آپ نہیں دے پاتے اور ختم ہو جاتی ہے نا. جی ہاں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مگر پھر کیا ہوا کہ میں نے وہ جو بھی میں نے خواب دیکھے، دیکھیے میں اسکول میں پڑھتا تھا، جوبلی اسکول میں سمجھتا تھا کہ میں یہاں کا ہیڈ ماسٹر بنوں گا. پھر میں نے اور پڑھ لیا، میں نے کہا میں اس یونیورسٹی میں اس شعبے کا صدر بنوں گا. میں جب ٹی وی میں تھا تب میں اسکرپٹ ایڈیٹر تھا. کتنے برس میں؟ 28 برس کی عمر. گریڈ 8 ایک کہلاتا ہے، ایم ڈی ہوتا ہے گریڈ 10 کا. بیچ میں ایک
پوزیشن ہوتی ہے 9 کی, جی اس کو کراس کرتا ہے تو میں ایم ڈی ہو جاتا. اب میں 22ویں گریڈ میں 1995 سے لے کر 2019 تک رہا. جی ٹھیک ہے جی, وچ از دی ہائیسٹ گریڈ. جی آئی ہیڈڈ ECOIC ایز پریزیڈنٹ تہران. I headed Writers and Scholars Foundation. I headed Pakistan Academy of Letters. جی I headed National Language Authority مقتدر قومی زبان. جی I headed National Book Foundation. تو مطلب میں I headed اردو مرکز. تو جہاں جو میں کر سکتا تھا اس ملک میں, دنیا میں, یعنی میں نے کوئی ایٹم بم تو نہیں بنانا تھا, میں تو ادیب ہی ہونا تھا نا. جی 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 یہی کام میں کر سکتا تھا. جی تو شعر میں جتنی توفیق تھی میری, میں نے شعر لکھے 50 سال 55 سال میں نے شعر لکھے. 60 سال میں نے روزی روٹی کے لیے کام وہ بھی کیا. ساتھ سلسلہ چلتا رہا. اللہ نے اچھا پھر یہ کہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں, کوئی میں نے مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں, انہوں نے اس کو معاف فرمایا. اس لیے کہ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی پر نعمتوں کا تسلسل ہو اس کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے کہ اس کی گرفت زیادہ ہوگی. جی کہ بھئی تجھے ہم نے اتنا دیا تھا, تیری سمجھ میں نہیں آتی بات. جی تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اور میں نے دانستہ طور پر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. لیکن جب آپ ایڈمنسٹریٹولی کسی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کسی کو فائر بھی کرتے ہیں, کسی کو آپ یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے نقصان پہ جان بوجھ کر بھی کریں. اچھا سر, آپ یہ جو کتابوں کا ذکر چلا ہے, اس کتابوں سے آپ نے پڑھا, اور اب آپ اس قوم کو, جو ہماری نوجوان نسل ہے, آپ ان کے بارے میں کیا ہدایات دے سکتے ہیں, کیا ان کو سبق دے سکتے ہیں, کیا آگے فیوچر کے لیے تعلیم کے اندر آپ بتائیے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے؟ ان کو محنت کرنی چاہیے, اور تو محنت کرنی چاہیے. ان کو اپنا نصب العین طے کرنا چاہیے, اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, پڑھنا چاہیے, اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور وقت کی قدر کرنی چاہیے. صحیح وقت پر صحیح کام کرنا چاہیے. تو کوئی ابھی بھی اس پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت کام ہو سکتا ہے, اور بڑی گنجائشیں ہیں. آخر سب لوگ کام کر رہے ہیں, بہت کم لوگ ہیں. اچھا, اور یعنی کوئی آدمی, دیکھیے کوئی آدمی اگر پاکستان میں, پاکستان میں ہوتا ہے وقتی طور پر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے, وہ کہتا ہے بھائی چلو یہاں سے چلو, جی چلا جاتا ہے. ابھی تو یعنی میں تو صرف یہی مشورہ دے سکتا ہوں کہ بھائی محنت کیجیے اور محنت کیجیے, اور آپ محنت کریں گے تو دوسرے آپ کو دیکھ کے محنت کریں گے. آپ اپنے حصے کی محنت کر لیں, کوئی دوسرا اپنے حصے کی محنت کر لے, سب اپنی محنت دیانتداری سے کام کریں, ڈیڈیکیٹ کریں, تو اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ کے پاس اللہ چاہے گا تو بہتری کی صورت پیدا ہوگی. ایک میں غزل کے چند شعر سنا سکتا ہوں. تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ میں نے حاضری دی, تو وہاں خوئی میں, تو وہاں میں نے غزل شروع کی تھی. میانے عرصہ موت و حیات رقص میں ہے, میانے عرصہ موت و حیات رقص میں ہے, اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. میانے عرصہ موت و حیات رقص میں ہے, اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر, جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو,
وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ واہ، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب، میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ واہ واہ، اکیلا میں نہیں، کل کائنات رقص رقص